بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ دعائیں۔ ماہ رمضان میں بہت ساری دعائیں ہیں اور میں مسلسل ہر روز کی دعا کو پڑھتا آ رہا ہوں، جو بہت ہی مختصر سی دعائیں ہیں، اور مقصود صرف یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ واقعاً اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے اور کیا ہمارا مطلوب رہنا چاہیے۔ صرف جو ہے وقتی جو پریشانیاں آ جاتی ہیں وہی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقیقت میں ایک انسان کو انسان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، دعائیں توجہ دلاتی ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ آج چوتھے روزے کی یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک۔ پہلی دعا، پہلے ہم نے دعا کی، پروردگارہ قوّنی فیہ علی اقامت امرک، پروردگارہ تو مجھے قوت اور طاقت عنایت فرما کہ میں تیرے حکم کو قائم کر سکوں، تیرے حکم کو بجا لا سکوں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ حکم ہے، ہم سے متعلق حکم ہے کہ بجا لائیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یا تو ہمارا ارادہ کمزور ہے، یا جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان حکم الہی پر نہیں ہے۔ یہ واقعاً مانگنے کی ضرورت ہے۔ عبد و معبود کے رابطے سے یہ ہماری ضرورت ہے کہ اگر میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، وہ میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، تو یقیناً یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبد و معبود کے رشتے میں ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، مجھے اس کے احکام کو ماننا چاہیے، اس کی خاطر سے نہیں، اپنی بلندی کے لیے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگارہ مجھے یہ قوت دے، ارادے کی قوت عنایت فرما کہ ایمان ہے تو اس ایمان کے مطابق میں تیرے حکم پر عمل کر سکوں۔ اور دوسری اس میں دعا کیا ہے؟ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور پروردگارہ اس روزے میں تو مجھے اپنے ذکر کی حلاوت و مٹھاس عنایت فرمایا کہ میں تیری یاد، تیرا ذکر کروں تو اس سے ایک سکون حاصل ہو، اس کی جو ایک مٹھاس ہوتی ہے اس کا مجھے احساس ہو کہ ذکر الہی کی کتنی مٹھاس ہے، وہ میرے ہی لیے ہے۔ پروردگارہ تو اپنے ذکر کے، اپنے یاد کے مٹھاس بھی ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے نہیں، خود اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ اور تیسری دعا کی ہے وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ، اور پروردگارہ تو اپنے شکر کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اس لیے تو نے اتنی چیزیں بغیر مانگے ہوئے عطا کر دی ہیں، اور عطا کرنے کے بعد تو نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اے معبود، اے میرے اللہ، تو شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میں نے آنکھ مانگی نہیں تھی، تو نے عطا کی ہے، میں نے عقل و شعور مانگا نہیں تھا، تو نے عطا کیا ہے، میں نے یہ زبان مانگی نہیں تھی، عطا کیا ہے، یہ ہاتھ پاؤں میں نے مانگے نہیں تھے، تیری عطا ہے معبود۔ اور اگر ان کو الگ الگ آدمی سوچے تو کتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی آنکھ چلی گئی ہے، جن کے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، جن کی زبان کام نہیں کر رہی، جس کا عقل و شعور کام نہیں کر رہا، ان سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ معبود ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اس کے بعد یہ بھی چوتھی دعا ہے کہ وَحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ، اور اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میری حفاظت اپنی قوت سے، اپنی حفاظت میں تو مجھے لے لے پروردگارہ، اور اپنے پردے میں، یعنی نہ جانے انسان جو کچھ کرتا ہے کتنے لوگوں کی نگاہوں میں آئے اور ہمارے عیوب، ہماری کمیاں اس پر واضح ہو جائیں، پروردگارہ تو مجھ کو اپنے پردے میں رکھ۔ یہ سب دعائیں کرنے کی ضرورت ہیں، اور واقعی میں یہ احساس، اب اگر ان چاروں دعا میں دیکھیں
اس میں ہماری کوئی واقعی معنی میں دنیاوی اعتبار سے پریشانی نہیں ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اور انسان ہونے کے اعتبار سے یہ ساری پریشانیاں اور بڑی پریشانیاں ہیں کہ اگر ان چیزوں میں کمی آ رہی ہیں تو ہم واقعاً انسان نہیں بن سکتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ان دعاؤں کو اپنی ضرورت بنا کر کے اللہ کے حضور طلب کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔